تو پروفیسر صاحب بہت شکریہ، آپ آئے، کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں، پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ اپنا سمیع بھائی۔ ناظرین السلام علیکم۔ جن ستاروں کی موجودگی میں یہ ساری صورتحال جاری و ساری ہے، جس طرح یہ ستارے زول سے پلوٹو سے ٹکرا رہے ہیں، بری نظر رکھی ہوئے ہیں، اور جس طرح سے اکتوبر کے آخری ہفتے میں زول اور مریخ کی پوزیشن بننے والی ہے، جس طرح یورینس اور سورج کی مخالفت نظر آ رہی ہے اکتوبر کے آخری مہینے میں، تو یہ سب جو ستاروں کا ٹکراؤ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس کا نتیجہ یہی انتشار ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مولانا صاحب اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور صورتحال کافی حد تک خراب ہو جائے گی۔ اچھا، ایک سوال میرا آپ سے یہاں پر بیشتر اس کا کیا فردر کہیں، ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے گورنمنٹ نے، جو 18 کو کمپلیشن ہوئی ہے، 17 کی شام کو اس کا اناؤنس ہوا تھا، تو اس کمیٹی کی کریشن کا ٹائم اور تاریخ سامنے رکھتے ہوئے کیا آپ دیکھتے ہیں، ستارے کیا بتاتے ہیں، یہ مشن کوئی کامیاب ہوگا؟ جن سیاروں کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بری نظریں بنائی ہوئی ہیں اور آگے بنتی جا رہی ہیں اکتوبر کے آخری ہفتے تک، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مذاکرات کا یا پہلے جوک کی بھی کوشش کی گئی ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ بالکل، کوئی کہیں پہ بھی کچھ یہ پہلے بھی کوئی ٹرائی ماری گئی ہے، کوشش کی گئی ہے، وہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا، اور اب پھر جو کوشش کی جا رہی ہے اس کا نتیجہ بھی ایسے نظر آتا ہے۔ طارق چودھری صاحب، کیونکہ وہ جو آگے پلانٹ آنے والے ہیں وہ اس حد تک بری شعائیں پھینک رہے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ کئی معاملہ یہ آمیزش اور ٹکراؤ یہ بڑھ نہ جائے، جو کہ نہ حکومت کے لیے نہ اپوزیشن کے لیے اچھا نہیں ہے، اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ طارق چودھری صاحب، آپ کی انپٹ پولیٹیکلی؟ ہاں، اس کو اگر آپ سیاسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو پروفیسر صاحب جو ہے نا وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے پیچھے ہٹنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اتنی زیادہ مخالفت کر لی ہے اور اتنی دور تک چلے گئے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹیں تو کس بہانے سے ہٹے، کوئی بہانہ، پراپر بہانہ نہیں ہے ان کے پاس۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کا فیلیور کیوں ہے، ناکامی کیوں ہے؟ ناکامی کی وجہ جو ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ فضل الرحمان ایک فرقہ ہے، سیاسی پارٹی نہیں، ان کی سیاسی پارٹی ایک فرقے پر محیط ہے، اور وہ فرقہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک ان کے ساتھ نہیں ہے، ایک حصہ ہے۔ اب اگر ان کی سیاسی حیثیت دیکھیں تو وہ 1.5 صوبے میں ہے، یعنی 1.5 صوبے میں بھی ان کی کوئی اکثریت نہیں ہے۔ مولانا کے پاس ووٹنگ سٹرینتھ زیادہ سے زیادہ 1 ملین ہو سکتی ہے پورے ملک میں، جس کے ساتھ وہ ٹکرانے جا رہے ہیں اس کے پاس کم از کم ووٹنگ سٹرینتھ جو ہے کم از کم وہ جناب 1.5 کروڑ ہے، 1.5 سے 2 کروڑ ہے، اور وہ سارے نوجوان ہیں، انرجیٹک ہیں، ریاست ہے، حکومت کی طاقت ہے۔ اب ایک فرقہ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی، متبادل نہیں ہوتی، سب سے بڑے صوبے پنجاب میں ان کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، لہذا ناکامی تو لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اب رہ گئی 2 بڑی جماعتیں جو آپ کہتے ہیں۔ بڑی جماعتوں کا المیہ یہ ہے کہ ان کے پاس سرے سے سڑکوں پہ لانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، یعنی ان کی معذوری دیکھیں کہ وہ مزدوری پہ ایک فرقے کو مزدوری پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس فرقے کی مجبوری دیکھیں، اس کے پاس سوائے مدرسے کے طالب علموں اور انہی مدرسوں کے فارغ التحصیل طلباء کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اگر حکومت صرف یہ کام کر لے کہ یہ جو کچھ ٹی وی پہ دکھایا گیا، وہ مسلح لوگ وہ وردیاں پہنے ہوئے، اور وردیاں بھی انہوں نے SSR کی پہنی ہوئی ہیں، وہ اگر حکومت کہے نادرا کو کہ جناب ان کا ڈیٹا نکالو،
اور وہ 5-6 ان کے جو لیڈر وہ بنے ہوئے ہیں کمانڈر، ان کو پکڑ لیں تو وہ سارا کچھ بتا دیں گے کہ پیسے کہاں سے آئے جی، ہمیں کس نے ٹریننگ کے لیے بھیجا، ہمارے پاس اسلحہ کتنا ہے، تو وہ بتا دیں گے مولانا صاحب کا وہ حشر ہوگا جو رضوی صاحب کا نہیں ہوا. تو لہذا یہ تو بہت کچھ ہے سر. میں ابھی تو کوئی اس طرف گیا ہی نہیں، یہ ستارے ان کے بتائیں گے کہ یہ تو بڑی دیر سے. صاحب آپ بتائیے. میں مزید یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں جی جو کہ بہت ہی اہم بات ہے، اور وہ ستاروں کی، میں نے تو ستاروں کی زبان سے بات کرنی ہے. مولانا صاحب جو ہے ان کے 12ویں خانے میں یورینس آیا ہوئے 19 مارچ سے. ٹھیک ہے. 12ویں خانے میں جو یورینس آ جائے ٹھیک ہے. تو جو بدخواہ لوگ ہوتے ہیں، جو مخفی دشمن ہوتے ہیں، ان کی سازشیں تیز ہو جاتی ہیں. میں آپ سے چوہدری صاحب، سمیع بھائی، میں تو یہ کہوں گا کہ مولانا صاحب کو اپنے گھر کی پہلے خبر لینی چاہیے. ان کے اپنے ہی لوگ ان کے مخالف ہیں، یہ ان کو بعد میں پتہ چل جائے گا. اندر ہی اندر سے مخفی دشمنی ہے. اور یہ جو پلانٹ ہے، یہی پلانٹ 27-28 اکتوبر کو لگا ہوا ہے کہ جو یورینس ان کے 12ویں خانے میں ہے، اس کا سورج سے مقابلہ ہو رہا ہے. تو سورج سے مقابلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، روشنی کے لیے، اپنی پروگریس کے لیے، یا جو خود ارادی اور خود اعتمادی لے کر سامنے آیا ہوا ہوتا ہے، اس دن وہ ایسا نظر نہیں آتا، ان کی سراسر مخالفت ہو رہی ہے. تو یہ جو 12ویں خانے میں یورینس ہے، یہ مولانا صاحب کی ہاروسکوپ میں بہت ہی امپارٹنٹ چیز ہے. اس سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنے بدخواہوں کی خبر لیں جو سازش کر رہے ہیں، اپنے ہی لوگ ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. اور مولانا صاحب کو جب پتہ چلے گا تو مولانا صاحب خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے. بروٹس ایون یو. ہاں، بروٹس یو ٹو. ہاں ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ طارق چودھری صاحب یہ جو بات کہی ہے پروفیسر صاحب نے، یہ تو اور بھی بڑی الارمنگ ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے، میں ایک اور بات تھوڑا سا ہٹ کے کہنا چاہ رہا ہوں. ان کا مطالبہ ہے نئے انتخاب، یعنی عمران خان سے استعفیٰ اور نئے انتخاب. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی 8-7 ہفتے پہلے بھی میں آپ کے پروگرام میں آیا تو میں نے ایک بات کہی تھی، میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں. عمران خان جس کو میں جانتا ہوں، جس طرح کا وہ آدمی ہے، وہ یہ پریشر برداشت نہیں کرے گا. وہ خود نئے الیکشن میں جائے گا. وہ عنقریب تھوڑا سٹیبل ہونے کے بعد وہ نئے الیکشن میں جائے گا. اب مجھے یہ بتائیے کہ ان لوگوں کے پاس نئی کون سی چیز آئی ہے کہ جو ان کو مقبول بنا دے گی عمران کے مقابلے میں؟ اور عمران نے پاکستان کے ساتھ کون سی برائی کی ہے جس نے ابھی اس کو غیر مقبول بنا دینا ہے؟ اچھا، پارٹیاں ان کی ٹوٹی ہوئی ہیں، بٹی ہوئی ہیں، لیڈرشپ ڈیفائن نہیں ہے. شہباز شریف ادھر کو کھینچ رہا ہے، وہ ادھر کو کھینچ رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بچانا چاہتا ہے، وہ اپنے بھائی کو بچانا چاہتا ہے، وہ اپنے باپ کو بچانا چاہتا ہے. ان حالات میں اگر وہ الیکشن اناؤنس کر دے اب تو 60 دن میں الیکشن ہو جائے تو جو سیٹیں ان کے پاس ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی. اور عمران جو ہے لازماً یہ رسک لے گا. اچھا پروفیسر صاحب، کوئی ستارے آپ کو کوئی ملک میں نئے انتخابات یا تبدیلی نظر آپ کو آتی ہے؟ یہ جو اس مہینے میں جس طرح ستارے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا بری نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ اگلے مہینے میں معاملہ اور تیز ہونے والے ہیں. تو اگر عمران خان، میں چودھری صاحب سے تھوڑا سا ڈفر کروں گا، میرے اخلاف وہ یہ عمران خان کے ستارے خود اس کے مخالف ہونے والے ہیں. انہوں نے بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرنی ہے جنوری میں جا کر. یہ جو رکاوٹ پلانٹ ایک دیوار پر اگر سامنے آ رہے ہیں، کون سا پلانٹ موو ہو جائے گا جس کی وجہ سے؟ میں اس طرف آ رہا ہوں. یہ وہاں مشتری ہوگا ان کے چوتھے خانے میں، رکاوٹ والے خانے میں. چوتھا خانہ رکاوٹ والا خانہ ہوتا ہے. وہاں مشتری ہوگا، وہاں زول ہوگا، وہاں پلوٹو ہوگا، وہاں عطارد ہوگا. 4 پلانٹ ان کا کنجنکشن ہے، ملاپ ہے، کران ہے.
تو میں چودھری صاحب سے یہ اپنی رائے دینا چاہتا ہوں کہ انتخاب ہوں یا نہ ہو یہ بعد میں بات کرتے ہیں. عمران خان کے سامنے ایک بہت بڑی دیوار آنے والی ہے, بہت بڑی دیوار. عمران خان کو اس دیوار کو پار کرنا ہوگا. اس دیوار کی جو ہے صورتحال اس مہینے اندر ہی اندر بن جائے گی. اور یہ جو وقتی طور پر مولانا صاحب کو کوئی کامیابی نہیں ہوگی, جیسے ستارے بتا رہے ہیں, الجھن میں اضافہ ہوگا, ٹینشن آئے گی, کھچاؤ تناؤ پیدا ہو جائے گا ملک میں, انتشار پیدا ہو جائے گا. لیکن یہ جو پلانیں لگ رہے ہیں یہ ملک میں ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں اکتوبر کے آخری ہفتے میں جس کا آگے چل کر نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا. میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پروفیسر صاحب سے ڈس ایگری نہیں کر رہا. ان کے ستارے بول رہے ہیں, میں سیاسی تجزیہ کرتا ہوں, میں سیاسی حالات دیکھتا ہوں اور ان کا تجزیہ کرتا ہوں. مجھے ستاروں سے کوئی غرض نہیں, جس طرح ان کو غرض نہیں ہے سیاسی. دیکھیں سیدھی بات ہے کہ عمران خان پورے پاکستان میں وہ علاقائی جماعتیں ہوں, وہ قومی جماعتیں ہوں, وہ نیشنل پارٹیز ہوں, وہ صوبائی حلقہ ہو, قومی حلقہ ہو, کوئی صوبہ ہو, عمران خان ان کی ریپلیسمنٹ بن کے آیا. سب کی ریپلیسمنٹ ایک آدمی. جب وہ حکومت میں تھے تب بھی, آج اپوزیشن میں تب بھی, سارے اکٹھے ہیں ایک کے مقابلے میں. جب وہ سب کی ریپلیسمنٹ ہے. لیکن عمران خان کی ریپلیسمنٹ اس کا متبادل ابھی موجود ہی نہیں ہے. یعنی اگر دو صورتیں ہیں, اگر تو بات انتخاب میں جائے گی تو وہ جیتے گا. اگر یہ انتشار پھیلا دیتے ہیں تو ہمیشہ انتشار کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عمران خان کی ریپلیسمنٹ نہ نواز شریف ہے نہ زرداری ہے ہی نہیں. اس کو لوگ شف شف کرتے ہیں نا, پشتوں کا محاورہ, شف شف نہ کرو, شفتالو بولو. میں سیدھی بات کہتا ہوں کہ یہ اگر جمہوریت بچے گی تو انتخاب ہوگا تو عمران خان ہے, نہیں ہوگا تو فوجی حکومت ہے. اب کیونکہ ریپلیسمنٹ ہی کوئی نہیں ہے اس کی. بھٹو کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں تھی. ایک سیکنڈ, نہیں میں بات, بھٹو کی ریپلیسمنٹ ابھی نہیں تھی. بھٹو کی ریپلیسمنٹ اگر بن گئی ہوتی تو ضیاء اتنا لمبا تو ضیاء نہیں آتا ہی نہیں. اب اس سے زیادہ خراب صورتحال ہے. اب سرے سے پارٹیاں ٹوٹ پھوٹ کے گری پڑی ہیں. اس وقت تو اچھی خاصی پھر بھی تھے, اثر خان تھے, مفتی محمود تھے, سید مودودی تھے, کیا کیا بڑے لوگ تھے. اب تو جناب کہہ تو رجال پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ہے, کبھی سنبھلے گا ہی نہیں. جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.